آج ہم لوگ بہت ہی امپورٹنٹ اور کنٹروورشل ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے پوری دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے جیوش لوگوں کی کہانی، زائنسٹ موومنٹ کا رائز اور کیسے 1948 تک پیلسٹائن میں سب کچھ بدل گیا۔ جیوش ہسٹری کی شروعات ہوتی ہے جہاں سے دنیا کے دو بڑے ریلیجنز کرسچینٹی اور جوڈازم کا برتھ ہوتا ہے۔ اس سب کے سینٹر میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں کرسچینٹی، جوڈازم اور اسلام میں کامن پروفٹ مانا جاتا ہے۔ جوڈازم کی ہولی بک کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو خاص بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہودی لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے بنے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک فیملی سے پورا ایک نیشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ پھر یہودیوں کی ہسٹری کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب انہیں ایجپٹ میں غلامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت انٹری ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو انہیں وہاں سے نکال کر پیلسٹائن، جسے اس وقت کنعان کہا جاتا تھا، وہاں لے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہی لوگ اپنے اینشینٹ ہوم لینڈ میں واپس آئے تو انہوں نے وہاں ایک کنگڈم اسٹیبلش کیا، اسرائیل۔ یہ لوگ اپنے اینشینٹ لینڈ سے ایموشنلی اور اسپریچولی کافی زیادہ جڑے ہوئے تھے۔ اب اس پرومس لینڈ میں آنے کے بعد اسرائیل میں دو بہت امپورٹنٹ کنگز آتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنایا اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیمپل بنایا جو آج بھی ان کے لیے ایک ہولی پلیس ہے۔ اس ٹیمپل کی ہسٹری ہم لوگ آگے جا کے بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پلیس اور یہ ٹیمپل ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے ریلیجیسلی۔ یہ ایک پھلتی پھولتی سلطنت تھی، لیکن پھر 586 BC میں بیبیلونین امپائر نے اس لینڈ کو فتح کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو ڈسٹروائے کر دیا۔ یہودی لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا اور ان کا کنیکشن اپنے ہوم لینڈ سے ٹوٹ گیا۔ اس وقت کو بیبیلونین ایگزائل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن 70 سال بعد پرشین امپائر نے بیبیلونینز کو شکست دی اور یہودی لوگوں کو اپنے ہوم لینڈ پیلسٹائن میں آنے کی اجازت دی۔ اس ٹائم سیکنڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن شروع کی گئی۔ اب آتے ہیں رومن امپائر کے دور میں، جب پیلسٹائن ان کے بالکل کنٹرول میں آ گیا۔ یہودی لوگوں نے رومن امپائر کے رولز کے خلاف ریوولٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر 70 AD میں رومن نے یہودیوں کا سیکنڈ ٹیمپل ڈسٹروائے کیا اور انہیں واپس باہر نکال دیا۔ یہ ایک بہت میجر ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس کے بعد یہودیوں نے پورے یورپ اور مڈل ایسٹ میں مائگریشن کرنا شروع کیا۔ یہ اب دوسرے ممالک میں رہنے لگے اور ان کا کنیکشن اپنے ہوم لینڈ سے ٹوٹ گیا۔ یہ مائگریشن یورپ کے ہر میجر کنٹری پہ پھیل گیا۔ یورپ میں مائگریٹ ہونے کے بعد بھی ان کی پرابلمز ختم نہیں ہوئی۔ مڈل ایجز سے لے کر 19th سینچری تک کئی بار انہیں یورپ میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، جیسے اسپین میں انکویزیشن اور رشیا میں پوگروم جیسے ایونٹس میں ان کا قتل عام ہوا اور انہیں مار مار کر بھگا دیا گیا یا فورسفلی کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس ظلم و ستم کی وجہ سے یہودی لوگوں کا یورپ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اینٹی سیمیٹزم کے انڈر آتی ہیں، جس میں لوگ یہودی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے ان کی پریکٹسز اور ریلیجن کی وجہ سے۔ 19th سینچری کے اینڈ تک یورپ میں بہت سے جیو سوچنے لگے کہ انہیں ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ چاہیے جہاں پر یہ لوگ پیسفلی رہ سکیں، کیونکہ یورپ میں انہیں ہمیشہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے زائنسٹ موومنٹ۔ تھیوڈر ہیرزل جو زائنسٹ موومنٹ کا فاؤنڈر تھا، اس نے 1897 میں پہلا زائنسٹ کانگریس آرگنائز کیا، جہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جیوش ہوم لینڈ پیلسٹائن میں ہونا چاہیے۔ یہ اس موومنٹ کا مین ایم تھا کہ انہیں ایسا اسٹیٹ ملے جہاں پہ یہ لوگ اپنے ریلیجس اور ہسٹوریکل لینڈ میں واپس آ سکیں۔ ورلڈ وار 1 کے دوران زائنسٹ موومنٹ کو ایک میجر بوسٹ ملا جب برٹش امپائر نے 1917 میں اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر بیلفور ڈکلیریشن کو پاس کیا۔ اس ڈکلیریشن کے تھرو برٹش نے یہ آفیشلی سپورٹ کیا کہ پیلسٹائن میں ایک جیوش ہوم لینڈ ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ برٹش کو اس ڈکلیریشن سے کیا فائدہ؟ سب سے پہلے انہیں لگا کہ اگر وہ جیوز کو سپورٹ کرتے ہیں تو مڈل ایسٹرن ریجن میں لائلٹی اور سپورٹ کا سورس بنے گا۔ یہ ان کی اسٹریٹجی تھی تاکہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف، خاص طور پر عثمان امپائر کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ دوسرا، برٹش کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر جیوز وہاں پر سیٹل ہوتے ہیں تو یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی فائدہ ہے،
क्योंकि वो अपने साथ इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन लेकर आने वाले थे जो ब्रिटिश इंटरेस्ट को फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन सबसे बड़ा मोटिव था जियोपॉलिटिक्स। पैलेस्टाइन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड था जो एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करता था, इसलिए वहां पर कंट्रोल बनाना ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। वो लोग चाहते थे कि वो लोग वहां पर अपने मिलिट्री बेसिस बनाएं और रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ाएं। बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ज्यूइश माइग्रेशन पैलेस्टाइन में बहुत तेजी से होने लगी। ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लिए एक मेजर विक्ट्री थी, लेकिन पैलेस्टाइन में पहले से अरब पॉपुलेशन रह रही थी और ये कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बन गई। यही थी ज़ायनिस्ट मूवमेंट की हिस्ट्री और कैसे पुराने लैंड और रिलीजियस हिस्ट्री की बुनियाद पर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। आने वाले कुछ सालों में यही कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटेंस होने वाला था, जो हम देखते हैं 1948 के बाद, which we will discuss in part 2। लेकिन इस कहानी को समझना ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि कैसे हिस्ट्री, रिलीजन और पॉलिटिक्स ने एक ऐसे इशू को पैदा किया जो आज तक अनरिजॉल्व्ड है।